الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اللہ جل شانہ نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا، اس دین کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چند دنوں سے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق مسائل بیان کر رہا ہوں۔ آج بھی آپ کے سامنے زکوٰۃ کے چند مسائل بیان کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، جو پیسہ سواریاں خریدنے کے لیے یا مشین وغیرہ خریدنے کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں، اگر ان پیسوں پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ سال گزرنے سے پہلے پیسہ خرچ ہو گیا تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2، شوہر اپنی بیوی کو مہر میں جو زیور دیا ہے، اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس عورت کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 3، کوئی اللہ کا بندہ گھر زمین فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور وہ جو پیسہ اصول ہوا اپنے وارثین میں، اپنے بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، اگر ان پیسوں پر سال گزر جائے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ سال گزرنے سے پہلے یہ اللہ کا بندہ اپنے وارثین میں، اپنے بچوں میں پیسے تقسیم کر دیا، تب اس آدمی پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان وارثین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سال گزرنے پر اگر نصاب تک وہ پیسہ پہنچ جائے تو وہ لوگ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 4، کوئی اللہ کا بندہ 2 سال پہلے زمین خریدا، دکان خریدا یا گھر خریدا تجارت کی نیت سے، یا 2 سال پہلے زیور خریدا، تو اس زمانے میں جتنے پیسوں میں خریدا ہے، مثال کے طور پر 2 لاکھ روپیہ میں، اگر آج کے دن ان چیزوں کو بیچنے کے لیے جائے تو ان کی قیمت ہوتی ہے 3 لاکھ روپیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ 2 لاکھ روپیہ کی زکوٰۃ ادا کرے یا 3 لاکھ روپیہ کی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت خریدا ہے اس وقت جو قیمت تھی اس قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ آج کے دن جو قیمت لگوائی جاتی ہے اور آج کے دن بیچنے کے لیے جائیں تو جو قیمت لگتی ہے تو آج کی قیمت کا اعتبار ہوگا، 3 لاکھ روپیہ کی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ 2 سال پہلے زمین، دکان یا گھر خریدا 10 لاکھ روپیہ میں، آج بیچنے کے لیے جائے تو 25 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی صرف 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ 25 لاکھ روپیوں کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ نمبر 5، کوئی اللہ کا بندہ کسی کو 50,000 روپیہ بطور قرض دیا ہے، اب جو قرض کے طور پر پیسہ دیا ہے ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 باتوں کا اختیار ہے۔ ایک یہ کہ جو 50,000 روپیہ بطور قرض کسی کو دیا ہے، یا تو وہ پیسہ اصول ہونے سے پہلے ہی ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر دے تب بھی صحیح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس وقت وہ 50,000 روپیہ اصول ہوں گے اس وقت ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تب بھی صحیح ہے۔ یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں۔
نمبر 6، کوئی اللہ کا بندہ کسی کو 50,000 روپیہ بطور قرض دیا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں 50,000 روپیہ، تو کوئی اللہ کا بندہ کسی کو 50,000 روپیہ بطور قرض دیا ہے، اب وہ قرض لینے والا ایک ہی وقت میں مکمل ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنا قرضہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر رہا ہے، 5,000 روپیہ ماہانہ ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ قرض دینے والے کو اختیار ہے، یا تو مکمل 50,000 روپیہ اصول ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تب بھی ٹھیک ہے، یا یہ کہ جیسا جیسا تھوڑا تھوڑا قرضہ اصول ہو رہا ہے تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ ادا کر دے تب بھی صحیح ہے۔ نمبر 6، کوئی اللہ کا بندہ کسی کو 50,000 روپیہ بطور قرض دیا اور وہ 50,000 روپیہ اصول ہونے کی امید نہیں ہے، مایوس ہو چکا ہے، اب وہ سمجھ گیا ہے کہ وہ میرا قرضہ مجھے اصول نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 8، قرض اصول ہونے کی بالکل امید نہیں تھی، چند دنوں کے بعد اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اب اچانک وہ 50,000 روپیہ اس کو ادا کر دیا، قرض اصول ہونے کی امید ہی نہیں تھی، اگر اصول ہو گیا 2 سال کے بعد اصول ہوا تو 2 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہے، اصول ہونے کے بعد 2 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہے، اگر 5 سال کے بعد اصول ہوا، امید ہی نہیں تھی، 5 سال کے بعد اچانک اصول ہو گیا تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پیسوں کی 5 سال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 9، کوئی اللہ کا بندہ کسی کو 50,000 روپیہ بطور قرض ادا کیا تھا، دیا تھا، لیکن وہ قرض لینے والا انکار کر دیا اور یوں کہہ دیا کہ آپ نے مجھے قرض نہیں دیا اور میں آپ کو کچھ دینا نہیں ہے، ایک ہی دم انکار کر دیا، تو ایسی صورت میں یہ قرض دینے والے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 10، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، اب جانتے ہیں کہ لوگ بہت مجبور ہو چکے ہیں، ایسے دنوں میں اگر کوئی اللہ کا بندہ وہ جانتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس زیور ہے یا اپنی بہن کے پاس زیور ہے، وہ اپنا بھائی یا اپنی بہن یا یوں سمجھیے اپنا بیٹا، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، زیور تو ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کی زیور کی زکوٰۃ ادا کروں یا اپنی بہن کے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دوں یا اپنے بچوں کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر دوں، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بھائی سے اجازت لیں، اپنی بہن سے اجازت لیں یا اپنے بچوں سے اجازت لیں کہ میں آپ کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیں، ان کے اجازت دینے کے بعد آپ ان لوگوں کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 11، ان سے اجازت نہیں لی، ان سے پوچھا بھی نہیں اور انہوں نے کہا بھی نہیں، ان کی اجازت کے بغیر آپ اپنی مرضی سے ان لوگوں کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر دیے تو ان لوگوں کے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ ان کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد میں ان سے اجازت لیتے ہیں، بعد میں ان کو اطلاع کرتے ہیں،
تو آپ نے پہلے ادا کر دیا ہے، بعد میں اجازت لے رہے ہیں، بعد میں چل کر اگر وہ اجازت دے دیں تب بھی ان کے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کی اجازت سے پہلے آپ ادا کر دیے ہیں۔ تو بعد میں چل کر وہ اجازت دیں تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور آپ نے جن کو پیسہ دے دیا ہے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پیسہ ان لوگوں سے واپس بھی لے لیں، اس لیے کہ دینے کے بعد لینا بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ دوبارہ ان لوگوں کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اپنے زیورات کو گروی میں رکھ دیا ہے، کہیں لے جا کر رہن میں گروی میں رکھ دیے اور قرض کے طور پر پیسہ لے کر آ گئے ہیں، تو یہ جو زیورات گروی میں رکھے ہوئے ہیں ان زیورات کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے پر ہے، نہ جس کے پاس رکھا گیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، رکھوانے والے پر بھی نہیں ہے، رکھنے والے پر بھی نہیں ہے، دینے والے پر بھی نہیں ہے، لینے والے پر بھی ان زیورات کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گروی میں رکھی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 13، آپ نے کسی کے پاس امانت کے طور پر 50,000 روپیہ رکھا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی کے پاس 50,000 روپیہ بطور امانت رکھا ہے، قرض کے طور پر بھی نہیں دیا بلکہ امانت کے طور پر رکھا ہے، تو یہ جو پیسہ امانت کے طور پر رکھا گیا ہے تو ان پیسوں کا جو مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ جس کے پاس رکھی گئی ہے امانت کے طور پر اس آدمی پر یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر امانت کے طور پر رکھنے والا اس آدمی کو اجازت دے دے کہ میں آپ کے پاس 50,000 روپیہ امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں، اگر سال گزر جائے تو آپ ان پیسوں کی زکوٰۃ انہی پیسوں میں سے ادا کر دیں، اور آپ کے کہنے پر وہ سال کے آنے پر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 14، آپ کے پاس حرام مال ہے، خالص حرام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حرام کا مال کن کن لوگوں کا ہے، آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، تو فوراً یہ پیسہ ان لوگوں تک پہنچانا آپ پر واجب ہے، فرض ہے کہ فوراً ان کا مال ان کو واپس کریں۔ اگر آپ کے پاس حرام کا مال ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کن کن لوگوں کا مال ہے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ پیسہ کن کن لوگوں کا ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ پورا پیسہ حرام کا ہے، تو یہ تمام حرام کا مال بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں میں صدقہ کر دینا، تقسیم کر دینا آپ پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس حلال مال بھی ہے، حرام مال بھی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس خالص حلال مال بھی ہے اور آپ نے جھوٹ بول کر یا ڈنڈی مار کر یا کسی بھی طریقے سے حرام مال بھی کمایا ہے، اور یہ حرام مال حلال مال میں مل گیا ہے، حرام مال حلال مال میں مل گیا ہے، دونوں آپس میں مل گئے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی مکمل مال کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ حلال مال کو بھی ملائیں گے، حرام مال کو بھی ملائیں گے، مکمل حساب ڈال کر ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ اب کوئی یہ خیال کرے کہ میرے پاس تو حرام مال کا ہے، میں نے حرام طریقے سے کمایا ہے، تو میں اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں، میری زکوٰۃ قبول بھی نہیں ہوتی، یہ سمجھ کر اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر کسی کے پاس حرام مال بھی ہے تب بھی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے،
قبول تو نہیں ہوگی لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ادا ہونا الگ چیز ہے، قبول ہونا الگ چیز ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے حرام مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرا تو اس کے لیے ڈبل سزا ہے۔ ایک تو حرام مال کی سزا ہے اور دوسرا اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا ہے، اس کا عذاب ہے۔ تو ایسی صورت میں ڈبل عذاب ہو گیا، ڈبل سزا ہو گئی۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے حرام مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کو صرف حرام مال کا عذاب ہوگا، حرام مال کی سزا ہوگی، لیکن ادا کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ نکال دینے کی وجہ سے تو یہ عذاب سے تو وہ بچ جائے گا۔ تو ادا ہونا الگ چیز ہے، قبول نہ ہونا الگ چیز ہے۔ تو وہ حرام مال کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ چیزوں کو بھی، یہ مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ کریں کہ اپنے حرام مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، رابطہ کر کے سمجھ کر ان مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، صحیح سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی سنائیں، آگے شیئر فرمائیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو صحیح سمجھ کر اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے صحیح لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔